نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ 13واں پارہ، عمل کی باتیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے ہر حال میں صبر کرنا ہے۔ ہم صبر کریں گے، اللہ کا قرب حاصل کریں گے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا نا۔ تو صبر سے کام لینا ہے، اللہ کی مخلوق کو بہت صبر کے ساتھ برداشت کرنا ہے، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ کی رحمت ہی ہے جو ہمیں سب کو چلائے جا رہی ہے، اور جس دن ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں نا، بس اس دن سمجھے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت جو ہے نا، وہ ہماری زندگی کی گاڑی کا پیٹرول ہے۔ جیسے ڈیزل کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی نا، ایسے اللہ کی رحمت کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں لے سکتے۔ ہم کتنے ہی فن خواں کیوں نہ بن جائیں، کتنی ہی طاقتور کیوں نہ بن جائیں، کتنے ہی ہم ذہین کیوں نہ بن جائیں، اللہ کی رحمت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور کوئی بھی ذمہ داری قبول کرنے سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ آیا یہ کام مجھے آتا ہے، کیا میں اس کو نبھا سکوں گی کہ نہیں۔ بڑے بڑے دعوے نہیں کر لینے کہ ہاں یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں، تو میں کر لوں گی۔ غلط بیانی نہیں کرنی، غلط دعوے نہیں کرنے، غلط وعدے نہیں کرنے۔ جو کام آپ کر سکتی ہیں وہی کرنا ہے، جو آپ کو پتہ ہے کہ آپ یہ کام انجام دے لیں گی، پورا کر سکیں گی۔ اور حفاظتی تدبیر کرنے کے باوجود مکمل توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھنا ہے، اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھنا ہے، توکل رکھنا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، جب ایسے ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں، ہم سیٹ بیلٹ تو باندھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سیٹ بیلٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سیٹ بیلٹ باندھ لیں گے اور پیٹرول نہیں ڈلے گا تب بھی گاڑی چلتی جائے گی۔ حفاظتی تدابیر جو ہیں وہ تو صرف ہماری سیٹ بیلٹس ہیں، ہم نے لگا لی ہیں، لیکن اصل بھروسہ اور توکل ہمیں اللہ کی ذات پر ہی کرنا ہے، اللہ کی رحمت پر ہی کرنا ہے۔ اللہ کی رحمت ہوگی تو ہم اس مشکل سے نکل سکتے ہیں، اللہ کی رحمت ہوگی تو ہمیں یہ خیر مل سکتی ہے۔ اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے فریاد نہیں کرنی، کسی اور سے نہیں مانگنا، کسی سے بھی نہیں مانگنا، صرف اللہ کی ذات سے مانگنا ہے۔ حدیث میں ہے نا کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ اپنے بچوں کو بھی یہ سکھانا ہے کہ جہاں کہیں مشکل پڑ جائے، جو کوئی مشکل ہو جائے، اللہ سے مانگو۔ اور اطمینان قلب کے لیے، دل کے سکون حاصل کرنے کے لیے کثرت سے اللہ کا ذکر ادا کرنا ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ دل کا سکون چاہیے نا، ہر وقت استغفر اللہ پڑھتے رہا کریں، ہر وقت الحمدللہ پڑھتے رہا کریں، سبحان اللہ پڑھتے رہا کریں۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اوقات مقرر کر لیں کہ فجر سے ظہر تک یہ تسبیح کرنی ہے، ظہر سے عصر تک یہ والی کرنی ہے، عصر سے مغرب تک یہ والی کرنی ہے، اور مغرب سے عشاء تک یہ کرنی ہے، اور عشاء کے بعد سوتے تک یہ والی کرنی ہے۔ صبح شام کی دعائیں معمول بنا لیں، اپنے بچوں کو پڑھنے کا معمول سکھا دیں کہ صبح شام کی دعائیں پڑھنی ہیں، اور لوگوں کے فائدے کا بننا ہے، تاکہ جو جم کر کام کر سکیں، جو کام کریں اس کو اس طرح سے کریں کہ بس اس سے لوگوں کو فائدہ ہو جائے، کسی بھی طریقے سے اب لوگوں کو فائدہ دینے والوں میں شامل ہو جائیں۔
نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے اور برائیوں کی روک تھام کرنی ہے، ورنہ اللہ یہ کام کسی اور سے لے لے گا. اللہ تو ہمارا محتاج نہیں ہے نا. تو نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور دنیا کے لیے نہیں، دنیا کی عزت، نام، شہرت کے لیے نہیں، اللہ کے لیے. اور یہ کہ لوگوں کو صرف صحیح علم پہنچانا ہے، جو قرآن کی بات بس کرنی ہے. اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے. جس طریقے سے بھی آپ کے حسن اخلاق میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، بات کرنا، سونا جاگنا، لوگوں سے ڈیل کرنا، آپ کا کام کرنا، جاب پہ جانا، پیسہ ارن کرنا، لوگوں سے ملنا، رشتہ داریاں، دنیا داریاں، شادی بیاہ، فوتگی، اس سب ہمارے حصہ ہے ہمارے اخلاق کا. ہم کیسے مینج کرتے ہیں سب چیزوں کو، اور ان سب چیزوں میں ہم کتنا اللہ سے جڑتے ہیں اور کتنا اللہ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں کوئی کام اللہ کے خلاف نہ ہو جائے، اللہ کے کہے کے خلاف نہ ہو جائے، قرآن و سنت کے منافی نہ ہو جائے. اور نیکی کا کام اللہ کی خاطر کرتے رہنا ہے، کیونکہ اللہ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. جو بھی نیکی کریں، جو بھی اپنے میں اچھا عمل لے کر آئیں، اللہ کے لیے لے کر آئیں. اور ایک اور بڑی بات، بہت اہم بات، اپنے مخاطب کو شرمندگی سے بچانا ہے تاکہ اس کی اصلاح کی جا سکے. اگر آپ کی باتوں سے آپ کا مخاطب شرمندہ ہو گیا نا، تو بہت پیچھے چلا جائے گا. اس میں کانفیڈنس ہی نہیں رہے گا کہ وہ آپ سے دوبارہ بات کر سکے، کیونکہ اس نے اپنی ایک چھوٹی سی غلطی پر بہت کچھ سن لیا. اس کو شرمندگی سے بچانا ہے تاکہ اس میں کانفیڈنس آئے، تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکے. اپنے بچوں کو یہ طریقہ اپنے بچوں کے ساتھ آزمانا ہے. اپنے بچوں کو شرمندہ نہیں ہونے دینا. اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا انہوں نے اپنے بچپنے میں کوئی غلطی کر دی ہے، فار ایگزامپل انہوں نے نماز بہت جلدی جلدی پڑھ کر آ گئے ہیں، اور وہ جب آ کے لاؤنج میں سب کے درمیان میں بیٹھے ہیں اور آپ نے اونچی آواز میں کہہ دیا کیسی نماز پڑھی ہے، اتنی چھوٹی سی نماز پڑھ کے آ گئے ہو، پتہ نہیں ہے کیسے نماز پڑھتے ہیں. یا اپنی کسی دوست سے فون پہ بات کرتے ہوئے کہہ دیے کہ میرا بچہ تو چھوٹی سے فٹافٹ نماز پڑھ کے آ جاتا ہے. کتنا ہرٹ ہوگا اس کو، ہوگا کہ شاید میں یہ اس کو نہیں انجام ہی نہیں دے سکتا. اگر آپ اسی طریقے سے، آپ کا بچہ نے ٹھیک ہے چھوٹی فٹافٹ نماز پڑھ کے آ گیا، تیز تیز نماز پڑھ کر آ گیا ہے، آپ اکیلے میں اس کے پاس بیٹھیں، اس کو سمجھائیں کہ بیٹا جیسی آج نماز پڑھی ہے نا، آئندہ کوشش کرنا ایسی نماز نہ ہو. اور طریقہ یہ کرتے ہیں کہ کل آپ میرے ساتھ نماز پڑھنا، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہاں پہ آپ نے تیزی کر دی، اور پھر آئندہ آپ اس کو ٹھیک کر لو گے. کتنا پازیٹیو ہے. اور جب آپ کسی دوسرے سے، اپنی دوست سے یا لاؤنج میں بیٹھ کے کسی دوسرے سے بات کریں، بے شک وہ فیملی ممبر ہی کیوں نہ ہو، سے بات کریں، تو آپ انکریجنگ وے میں کریں کہ کوشش کرتا ہے وہ ٹھیک کرنے کی، اور وہ ٹھیک کر لے گا انشاءاللہ. دیکھیں کتنا اس کا ایک اس میں کانفیڈنس آئے گا کہ میری ماں نے میری تعریف کی ہے، اور اب میں اس کو ٹھیک کروں گا کیونکہ ماں نے میری تعریف کر دی ہے. اب میں نے ماں کے لیول پر آنا ہے، اس کی بات رکھنی ہے. بچوں سے شروع کریں، اور جب آپ بچوں سے شروع کریں گے نا یہ کام، تو باہر جائے گا. پھر آپ باہر بھی کسی کو بات کرتے ہوئے نا آپ دیکھیں گے کہ کہیں یہ میری ڈسکریج تو نہیں ہو جائے گا میری بات سے، یہ کیسا رسپانس ہوگا. تو وہ پھر اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا. ہو سکتا ہے اس وقت نہ کرے، ہو سکتا ہے اس سال تک نہ کرے، لیکن وہ سچویشن، وہ مومنٹ اس کے دماغ میں، دل میں بیٹھ جائے گا کہ فلاں وقت میں نے یہ کیا تھا اور مجھے یہ رسپانس اچھا ملا تھا، تو میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے.
اپنے لیے اچھے دوست تلاش کرنے ہیں جو دین کے کاموں میں معاون اور مددگار ہوں. اللہ کی خاطر دوستیاں کرنی ہیں. اللہ کی خاطر دوست قیامت والے دن گواہی دے رہے ہوں گے کہ اللہ اس نے میری خاطر تیری خاطر دوستی کی تھی. اچھے دوست تلاش کریں جو دین کے کام میں آپ کی ہیلپ کر سکیں, آپ ان کی ہیلپ کر سکیں. قرآن کیونکہ سب کے لیے ہے نا, ہر کسی کے لیے, تو ہر کسی کا حق ہے قرآن میں. تو اپنا مشن یہ رکھیں کہ ہر کسی کو قرآن سکھانا ہے, ہر کسی کو قرآن کی بات بتانی ہے, ہر کسی کے دل میں قرآن اتارنا ہے. اور وہی حفاظت کی جہاں پہ بات آتی ہے, نظر بد سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے. نظر بد جو ہے, نظر لگنا جو ہے وہ واقعی ہوتا ہے, نظر لگ جاتی ہے. بس اللہ سے پناہ مانگنی ہے اس کی, اور حفاظت کی دعائیں پڑھتے رہنا ہے, نظر کی دعا پڑھتے رہنا ہے, اور آخرت کے عذاب اور پکڑ سے بچنے کے لیے نماز پڑھنی ہے, صدقہ دینا ہے, پابندی وقت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. یہ نہیں کہ اذان ہوئی اور بیٹھے ہیں ٹھیک ہے پڑھ لیں گے, کون سا بھی ٹائم ختم ہو گیا اور جب ختم ہوا اور بس پھر فٹافٹ نماز پڑھ کے آگے. ایسے نہیں کرنا, پابندی وقت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. اب یہ کام کرنے کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی تو ہو جائیں گے. سمپل فارمولا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگتے رہنا. اللہ بس اپنی رحمت سے نواز دے. یا غفور الرحیم, اللہ معاف کر دے اور اپنی رحمت سے نواز دے. نام لے کے یا غفور الرحیم, اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ رحم کرنے والا ہے, اللہ تو مجھے بھی معاف کر دے, اللہ تو مجھے بھی اپنی رحمت سے نواز دے, اپنے فضل و کرم سے نواز دے. اور پھر ایک اور کام کریں کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کی لسٹ بنا لیں, اور پھر سوچیں کہ میں ان کو کیا فائدہ دے سکتی ہوں. کسی بھی طرح سے کوئی فائدہ, کوئی اچھی بات کر کے فائدہ دے سکتے ہیں, کسی کو کھانا کھلا کے فائدہ دے سکتے ہیں, کسی کی بات برداشت کر کے اس کو فائدہ دے سکتے ہیں, صبر کر کے فائدہ دے سکتے ہیں. آپ کا صبر اس کو فائدہ دے گا. ڈفرینٹ ہے, آپ نے کسی بھی طرح اپنی لسٹ بنا لیں اپنے رشتہ داروں کی, اور پھر سوچیں کہ آپ کس کو کس طریقے سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اور ایک اور کام کریں, ایک اور لسٹ بنائیں جس میں لکھیں کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی فکر مجھے ہر لمحے رہتی ہے. وہ چیز بھی ہو سکتی ہے, وہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں, ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. اگر ایک ہی ہے تو اس کو بڑا سارا لکھ لیں, اگر ایک سے زیادہ ہیں تو ان کی لسٹ بنا لیں. پھر آپ دیکھیں کہ وہ چیز دنیا کی تھی یا آخرت کی تھی, یا وہ چیز آپ کو اللہ سے جوڑ رہی تھی یا اللہ سے دور کر رہی تھی, یا وہ چیز آپ کو قرآن سے جوڑ رہی تھی یا قرآن سے دور کر رہی تھی. پھر اپنا جائزہ آپ اس میں خود ہی لے لیں گی. پھر اس میں ان چیزوں کو ایڈ کرنا شروع کر دیں جو آپ کو اللہ سے جوڑتے ہیں, جو آپ کو قرآن سے جوڑتے ہیں. آپ چھوٹا چھوٹا کر کے ایڈ کریں. 2 نفل سے شروع کریں, سورج نکلے تو 2 نفل پڑھ لیا کریں. ایک ایڈیشن کر لیا آپ نے, ایک ایسی چیز, کیونکہ اگر فکر یہ ہو جائے گی نا انسان کو کہ اللہ کو راضی کرنا ہے, بس یہ فکر ہے, ایک ہی فکر ہے کہ اللہ کو راضی, اللہ بس تو خوش ہو جا. کیسے خوش ہونا ہے, اللہ تو مجھ سے صحیح کام کروا لے. کیا کام کروانا ہے اللہ یہ بھی نہیں پتا, وہ بھی تو سجھا دے کہ کیا کام بہتر ہے, وہ تو کرا لے. دین کا بہترین کام ہم سے لے لے, بس اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, تو اللہ بس ہمیں نہ چھوڑنا, ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے. بس اگر ایک فکر لگا لیں گے نا تو باقی سب فکروں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. بس پھر اللہ کہے گا باقی ساری فکریں تو میں آن کرتا ہوں, وہ تو ساری میں تمہیں ختم کر دوں گا. بس یہ ایک فکر لگا لیں, اور اس کو آہستہ آہستہ اپنی فکروں کو کٹ ڈاؤن کرتے جائیں اور اس میں ایڈ آن کرتے جائیں, اللہ تعالیٰ کا قرب ایڈ آن کرتے جائیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ
بہت فائدہ ملے گا آپ کو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔